محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. اللہم صلی علی التماس ہے کہ سید عاصم رضا رضوی ابن سید سعید الحسن رضوی ان کی سال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے. بسم اللہ. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ اہل معرفت کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ معروضات اور گزارشات کو پیش کیا جا سکے. چونکہ آج یکم سفر تاریخ انسانی کا ناقابل فراموش دن، تاریخ بشر کا سب سے اہم اور سب سے خاص دن، جو افق بشریت اور فرق بشریت کے جھومر ہے اور قیامت تک انسان افتخار کر سکتا ہے ہر زاویے نگاہ سے، ہمہ جہت اور ہمہ پہلو. وہ روز عاشور ہے اور تاریخ انسانی میں کوئی دن، کوئی واقعہ عاشور کی برابری نہیں کر سکتا. ایک دن ہے جو جسے ہم عاشور کا ہم پلہ قرار دے سکتے ہیں، اور وہ ہے غدیر کا دن اور غدیر کا واقعہ. عظمت کے اعتبار سے یہ دو برابری کی منزل پر ہے اور ہر دو کی روح ایک ہے. عاشور کے بعد تاریخ عاشورہ میں اور تاریخ کربلا میں جو دن قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکتا، وہ دن آج یکم سفر کا دن. اگر ایک جہت میں آپ نسبت سنجی کریں
تقابل کرے مصائب کی دنیا میں کہ تاریخ انسانی کا مشکل ترین دن از جہت مصائب و مشکلات کون سا دن ہے؟ تو 1000 عاشورہ سے بھی وزنی اور بھاری ہے یکم سفر کا دن، مشکل ترین دن ہے۔ اور چونکہ تاریخ کربلا میں یہ دن اساسی حیثیت کا حامل ہے، اس لیے میں نے اس خمسہ مجالس کا جو عنوان اور موضوع سوچا ہے وہ وارثان عاشورہ کے عنوان سے، اور ہم 5 دن اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج کی حد تک چونکہ موسم کی برہمی کا لحاظ رکھتے ہوئے بارش کے باوجود آپ تشریف لائے، پروردگار آپ کی صف عزا میں شرکت کو اپنی بارگاہ میں عظیم عبادت قرار دے اور آپ سب کے لیے پروردگار عظیم اجر عطا فرمائے۔ آج کی حد تک میں صرف آیت کا مفہوم اور اس سے متعلق ابتدائی گفتگو، چونکہ ابھی کچھ دن پہلے جو قریب باب الحوائج میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا، تو وارثان عاشورہ کے علمبردار اور کربلا کے عظیم پیغامبر اور کربلا کے مثالی مجاہد، محافظ کربلا اور سفیر کربلا، ابن الخیرتین علی زین العابدین کی زندگی کی کچھ پہلو میں نے عرض کیے تھے، اور دوسری شخصیت کے جس ہستی نے اس کاروان کی قیادت کی وہ ہستی زینب کبریٰ ہے۔ آواز بلند سلام۔ آج کی گفتگو میں تمہیدی طور پر، چونکہ گزشتہ گفتگو میں آقا امام سجاد سے متعلق کچھ معروضات ہوئے تو اسے بھی ہم تمہید قرار دیتے ہیں، اور دوسری شخصیت، ان شخصیات نے کیا کیا اور کس کس مقام پر ثانی زہرا نے کس استقامت کا، کس جرأت کا، کس شجاعت کا مظاہرہ کیا، کربلا سے لے کر شام تک کے ان مقامات، اور عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ بی بی کی گفتگو، اس خطبے کے اقتباسات، اور یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کے دربار میں بی بی کا خطاب اور اس خطاب کے اقتباسات، اور اثناء راہ میں اور اثناء سفر میں جہاں بی بی نے گفتگویں کی، ان کے حصص میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور کسی حد تک آج بھی کچھ بیان کروں گا، لیکن رک کر پہلے مرحلے میں کہ بی بی ہیں کون اور آپ کے نور کے ارسال کا فلسفہ کیا ہے۔ میں نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 14 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں ارشاد حق ہے کہ زُیِّنَ للناس، لوگوں کے لیے زینت دیا گیا، حب الشہوات، خواہشوں کی محبت، زُیِّنَ للناس حب الشہوات من النساء والبنین، نساء اور بنین، اس کے متعلق عرض کروں گا، والقناطیر المقنطرہ، بڑے بڑے ڈھیر، من الذہب والفضہ، سونے کے چاندی کے، والخیل المسومہ، فربا خوبصورت گھوڑے، والانعام چوپائے، والحرث کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ متاع حیات ہے لوگوں کے لیے جیسے وہ اپنے لیے زینت سمجھتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سماجی اور معاشرتی رویوں کو مشاہدہ کریں تو لوگ انہی چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد اور ہدف سمجھتے ہیں، اور انہی کے حصول میں نہ یہ زندگی کے لیے ذریعہ ہیں۔ یہ چیزیں ایک خود وجود انسان ہے، اور ایک انسان کے وجود کے بقا کے لیے جو چیزیں ناگزیر ہیں
انہیں ضرورت کہا جاتا ہے۔ ضرورت ہر وہ شے جس پر بشر کی بقا موقوف ہو۔ اب ضرورتوں کی نوعیت الگ ہے، کچھ سماجی نوعیت کی ہیں، کچھ معاشرتی نوعیت کی ہیں، کچھ معاشی نوعیت کی ہیں، کچھ ثقافتی اعتبار سے وہ بشر کی ضرورتیں، لیکن اصل ضرورت کا جو تعارف و تعریف ہے وہ یہ کہ ہر وہ چیز جو انسان کے بقا میں مؤثر ہے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی چیز انسان کی بقا میں مؤثر نہیں ہے اور اثر انداز نہیں، لیکن اس کی موجودگی میں ایک کام انسان کے ساتھ بآسانی وقوع پذیر ہو رہا ہے، تو اسے ہم سہولت کہیں گے، اب یہ ضرورت نہیں۔ مثلا یہ پنکھے جو آپ کے سروں پہ چل رہے ہیں، ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم پنکھوں کے بغیر رہ سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے سہولت ہے۔ آپ گھر سے آئے یہاں تک برستی ہوئی بارش میں، تو آپ نے جو سواری استعمال کی یہ سہولت ہے، یہ قدم جن پر چل کے آئے یہ ضرورت ہے۔ لیکن موٹر سائیکل ہے یا بس ہے یا کار ہے، جو بھی سواری ہے، یہ سہولت ہے، وہ بہت سہولتیں۔ اور اس کے بعد تیسری چیز ہے، اگر وہ سہولت بھی نہیں ہے تو اس کا شمار پھر تزئینات میں ہوتا ہے، یعنی اس کے ہونے سے تو انسان کو کوئی کام بآسانی انجام پذیر نہیں ہو رہا، لیکن وہ اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں۔ جیسے آپ کی دیواریں، ان دیواروں کے اوپر یہ جو ایک چیز لگا دی گئی، اگر یہ نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کے ہونے سے ایسا نہیں کہ آپ کے لیے کوئی آسانی ہو، ٹھنڈک ہے یا کچھ اور ہے۔ فانوس دیکھ لیجیے، یہ سہولیات ہے۔ اور اگر کوئی چیز انسان کی ضرورت بھی محسوب نہ ہو اور سہولت بھی نہ ہو اس کے لیے، اور تزئینات کے زمرے میں بھی نہ جائے، تو پھر وہ لغویات کے زمرے میں جاتی ہے۔ جیسے انسان کے ہاتھ میں کسی جوان سگریٹ اٹھا لے، نہ یہ بشر کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کوئی سہولت ہے کہ کوئی آسانی، نہ تزئینات میں سے آپ کہیں کہ یہ اچھا لگ رہا ہے ہاتھ میں، لغو ہے۔ اور اللہ نے مومن کو لغویات سے پاک رکھا ہے، جیسے سورہ مبارکہ مومنون میں والذین هم عن اللغو معرضون۔ تو یہ انسان کا وجود ہے، اور انسان اپنے وجود کی بقا میں ضرورتوں کا محتاج ہے، اور پھر زندہ رہتے ہوئے انسان ان چیزوں کے رہین منت، لیکن ان میں سے کوئی چیز انسان کی زندگی کا ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں، یہ ابزار ہے، ذریعہ جس کے ذریعے سے انسان جی سکے۔ ان میں سے کسی چیز کو ہدف اور مقصد قرار نہیں دیا جا سکے۔ تو اب اس انسان کی بقا کے لیے یہ ضرورتیں، یہ سہولیات، یہ سب چیزیں، اور اگر انسان اس پہلو کو نظر انداز کر کے ان چیزوں کا اسیر ہونا شروع ہو جائے تو وہ وسیلے کو مقصد بنا رہے، یہ خود ایک گمراہی ہے کہ اگر وہ ان چیزوں میں کھو جاتا ہے۔ لیکن آج کے بشر کا یہ المیہ ہے کہ وہ انہی چیزوں میں کھو کر انہیں مقصد حیات سمجھ رہا ہے، اور ان چیزوں کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے اور باعث زینت سمجھتا ہے۔ اس حد تک اگر سواری ہے کہ اس کے ذریعے آپ مقصد تک پہنچے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ سہولت ہے اور اسے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس کے لیے اسے اپنے لیے مائع فخر سمجھنا شروع کر دے اور اپنے درونی احساس کمتری اور احساس محرومی کو زائل کرنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لینا شروع کر دے، جوان سمجھ سکتے ہیں، اپنے روزمرہ میں دائیں بائیں دیکھیں گے بہت سارے افراد، وہ کبھی کوئی ایسی بڑی گاڑی نظر آ جائے تو وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے تصویر لیتے ہیں، کوئی دوسرا نہ لینے کے لیے ہو تو خود لیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے صفحات کے اوپر اس کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، لگاتے ہیں تاکہ لوگ متوجہ ہوں۔ شخصیت کے خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے۔ وہ اپنے درون میں جو چھپی ہوئی احساس کمتری اور احساس محرومی ہے اس کو دبانے کی اور اس کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی اچھا فرنیچر نظر آ گیا، کوئی خوبصورت صوفہ لگ گیا، کوئی خوبصورت کرسی مل گئی، اس پہ بیٹھ کے تصویر بنائے گا اور دکھائے گا کہ تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں کسی بڑے گھر کے سامنے۔ اسی طرح سے مثلاً کوئی ایم پی اے مل گیا، ایم این اے مل گیا، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ذرا یہ تصویر بنا لیجئے۔ کوئی چیف منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے،
اور تعجب یہ ہے کہ وہ جو تصویر بناتا ہے یا بنواتا ہے، اگر اس کی وفات ہو، اس تصویر کو اپنے ڈرائنگ روم کی زینت بناتے ہیں، آنے جانے والے مہمانوں کو بتاتے ہیں، تعارف کراتے ہیں، یہ ہمارے دادا صاحب تھے جنہیں فلاں صدر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ تصویر کھنچوانے. لیکن جب علی ابن ابی طالب داخل ہوئے اور نگاہ پڑی تو کہا اے زرد اور حکومت اور خلافت اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کمتر ہے. اور علامہ علی نقی نقن فرماتے ہیں کہ تاریخ بشر میں دیکھیں پیغمبر اکرام اسلام کی حکومت وہ نوزاد حکومت تھی، اسلامی ریاست کی تشکیل تھی لیکن ایک شہر کی حد تک مدینے میں، اور وہ جزوی حکومت. پہلی مرتبہ اگر کسی حکومت کو آپ نمونہ کے طور پہ دکھا سکیں تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت اس وسعت کے ساتھ. تو علامہ نقن نے یہ خوبصورت جملہ کہا تاریخ بشر میں علی وہ واحد حکمران ہے جو یہ بات کہہ سکتا ہے کہ تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند. کیوں؟ کہا اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے اور کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی ہے جس میں ہمیشہ حق کے پاؤں آئے. تو یہ حکومت اس لائق نہیں ہے کہ یہ حکومت علی کے لیے زینت قرار پا سکے. چاندی، نہ درہم و دینار، نہ دولت کے انبار، نہ یہ حکومت و سلطنت کے جس کے حصول کے لیے انسان ہر جائز اور ناجائز ذریعہ اختیار کرتا ہے. تو یہ ساری دنیا جس کے لیے مرے جا رہی ہے، علی کی نگاہ میں ان کی توقیر، اہمیت جوتی، پھٹی ہوئی جوتے سے بھی کمتر ہے. تو پھر کون سی چیز ہے جو علی جیسی ذات کے لیے زینت قرار پا سکتی ہے؟ تو 36 ہجری میں جب مولا متقیان برسر اقتدار ہوئے، 18 ذی الحج کے دن، جمعہ کے دن جب مسند پر تشریف لائے تو آپ کے علم ہے کہ مدینے کے حالات میں جو صورتحال چل رہی تھی، چونکہ بنو امیہ نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کی سرپرستی میں ایک وفد بھیجا تھا اور مولا متقیان کو یہ پیشکش کی تھی کہ اگر آپ اپنی بات سے دستبردار ہو جائیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور اگر آپ اپنی بات سے جو آپ نے اعلان کیا ہے منگل سے، بدھ سے، جمعرات سے برابر کہہ رہے ہیں. اور عجیب یہ تھا کہ مولا نے جمعے کے دن بھی وہی بات دہرائی، جس کے بعد عصر جمعہ میں نماز جمعہ کے بعد ان کا وفد ولید بن عقبہ بن ابی معیط کی سرپرستی میں آیا اور حضرت سے کہا وہ آپ اپنا منشور واپس لے لیجیے، جو اعلان کیا واپس لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ واپس نہیں لیتے تو ہم شام جا کے امیر شام سے ملحق ہو جائیں گے. حضرت نے جو گفتگو کی میں شاید یہاں پہ بیان کر کے جا چکا ہوں کبھی آپ کے شہر میں، اس لیے اب اس کے بیان کا وقت. تو اب اندیشہ تھا کہ جب ان کی بات کو رد کیا تو بنو امیہ ممکن تھا کہ مدینے کے حالات کو خراب کریں. اس لیے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے مولا متقیان نے حفظ ما تقدم کے طور پر اپنے معتمد صحابہ کو، ساتھیوں کو پہلے سے حساس مقامات پر ان کی ڈیوٹیاں لگا دیں جہاں خطرہ تھا. خوف تھا کہ بنو امیہ لوگوں کی غارت گری کریں گے، ان کے اموال لوٹیں گے، جانی نقصان پہنچا سکتے ہیں، مدینے کے حالات کو خراب کر سکتے ہیں، جیسے بعد میں امیر شام نے بصر ابن ارطاد کے ذریعے سے کیا ہے. برابر سرحدی علاقوں میں مسلسل اذیتیں کرتا رہتا تھا، مویشی ہانک کے لے جاتا تھا، بچوں کو مار دیتا تھا، شب خون مارتا تھا. تو یہ کام اس وقت بھی اندیشہ تھا. تو بازار مدینہ میں مولا متقیان نے جس شخصیت کو یہ ذمہ داری سونپی ان کا نام مالک اشتر نخعی، جو 3 جنگوں میں مولا متقیان کی فوج کے سالار رہے. یہ مالک اشتر نخعی اپنے قبیلے کے جوانوں کے ساتھ بازار مدینہ میں پہرا دے رہے تاکہ کوئی ہنگامی صورتحال ہو تو اسے نمٹا جا سکے. اور پورا مدینہ امٹ کر، آپ کے علم میں مصر کی نمائندگی بھی ہے، اور مصر سے کئی ہزار افراد کتنے دنوں سے آ کے بیٹھے ہیں مدینہ میں، بصرہ سے ہیں، باقی اطراف کی آبادیوں سے ہیں، مدائن سے ہیں، یمن سے ہیں، اور یہ علی ہیں واحد حکمران. اگر آپ تاریخ خلافت میں چلے جائیں تو علی ابن ابی طالب واحد حکمران ہیں جو فارم نمبر 45 کے مطابق بھی خلیفہ بنے اور فارم نمبر 47 کے مطابق بھی خلیفہ بنے. علی الہی حکمران بھی ہے، جمہوری حکمران بھی ہے. غدیر میں خدا کی طرف سے علی کے انتخاب کا اعلان کیا گیا، اور 35 ہجری کے آخر میں جس طرح سے مولا متقیان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے، کسی کے ہاتھ پہ یوں پوری تاریخ اسلام میں بیعت نہیں ہوئی ہے.
اسلامی قائد بھی ہیں، راہبر بھی ہیں اور جمہوری قائد بھی۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ خطرے سے نمٹنے کے لیے مالک اشتر نخعی وہ تمام مدینہ سمٹ کر، اور تجسس ہے کہ آج علی کا جو صدارتی خطبہ ہے، آپ کی خلافت کا پہلا خطبہ ہے، 25 سال پیہم مسلسل آفتاب ولایت کالے بادلوں کی اوٹ کے پیچھے پنہان رہا ہے، اور آج پہلی مرتبہ ظاہر ہو رہے ہیں، آفتاب امامت طلوع کر رہا ہے، تو لوگ متجسس ہیں۔ وہ علی کی جن سے متعلق پیغمبر کہہ کے جا چکے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، تو آج لوگ سننا چاہتے ہیں۔ اس تجسس کی وجہ سے وہ خاص طور پر جن حالات میں کہ ایک لاش ابھی تک پڑی ہے، دفن نہیں ہوئی ہے، اور اسے برابر مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ بعد میں بھی مسلمانوں نے جنت البقیع میں اس لاش کو دفن نہیں ہونے دیا، اور یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا، اور بعد میں اس جگہ کو خرید کر جنت البقیع میں شامل کیا گیا۔ ان حالات میں تجسس ہے کہ علی کیا منشور دیں گے، کیا گفتگو کریں گے، تو پورا مدینہ سمٹ کر مسجد نبوی اور اطراف کی گلیوں میں پہنچا ہوا جمع ہے، اور دل دھرنے کی جگہ نہیں۔ اور دوسری طرف ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے مالک اشتر نخعی یہ بازار مدینہ میں چل رہے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں ہیں، آپ کے ساتھی مختلف جگہوں پر، تمام دکانیں بند ہیں، ہو کا عالم ہے، سناٹا ہے، سکوت ہے، خاموشی ہے، اور ایسے میں ایک شخص مدینے میں داخل ہوا تجارت کی غرض سے، خریداری کی غرض سے، اور بازار مدینہ میں تو دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں سب دکانیں بند ہیں، یہاں تک کہ وہ چلتے ہوئے مالک اشتر کے پاس آیا، پوچھا کیا ہوا، کوئی وبا پھوٹ پڑی ہے، کوئی آفت آن پڑی ہے، کوئی عذاب آ گیا، کہ ہاں کوئی شخص نظر نہیں آ رہا اور آپ تلواریں لیے پھر رہے ہیں، کیا ہوا، خیریت ہے؟ بتایا کہ تیسرے خلیفہ کو بعض افراد نے قتل کر دیا، اور اب خلیفہ وقت علی ابن ابی سب کے سب سمٹ کر مسجد میں پہنچے ہوئے، اور پھر مالک اشتر نے اس آنے والے نوبارد فرد سے کہا کہ بجائے سے کہ آپ رک کر یہاں انتظار کریں تو بہتر ہے کہ آپ بھی چلے جائیں، اور آپ بھی چل کے سنیں حضرت کے خطبے کو سماعت کریں۔ تو جو شخصیت آئی تھی ان کا نام تھا صعصعہ بن سوحان ابدی، جن سے متعلق استاد شہید مرتضی مطہری نے لکھا ہے کہ یہ پہلا مسلمان ہے صدر اسلام میں جسے فلسفہ یونان پر مہارت حاصل تھی، اور ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مولا متقیان اپنی زندگی میں خود انہیں ممبر پر بٹھاتے تھے، اور خود زیر ممبر بیٹھ جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ میرا بھی جی چاہتا ہے کوئی بولے ہو میں اس کی بات سنوں۔ اور یہ فصیح و بلیغ شخصیت ہیں، 3 کلمات ان کے ناقابل فراموش ہیں۔ ایک جب مولا متقیان کی خلافت ظاہری کا پہلا خطبہ تھا اس دن، دوسرے شہادت کے دن، تیسرے جب مولا متقیان شہید ہوئے اور آپ کو قبر میں اتارا گیا، اور جن چند افراد نے شرکت کی نماز جنازہ میں، تو جس ہستی نے قبر پر پانی ڈالا وہ حجر بن عدی، اور پانی ڈالنے کے بعد اپنی انگلی سے جو اشعار لکھے ہیں فی البدی اشعار، وہ یہ صعصعہ بن سوحان ابدی، غیر معمولی شخصیت ہے، لیکن ابھی تک علی سے آشنا نہیں ہے، چونکہ آفتاب امامت مسلسل 25 سال کالے بادلوں کی اوٹ کے پیچھے چھپا ہوا ہے، لوگ علی کو بھول چکے، اور اسی اسنا میں یہ آئے آج، اور مالک اشتر نے کہا بجائے ایسے کہ یہاں سنیں انتظار کریں تو چلے جائیے، تو آپ اب مجلس میں آ رہے ہو، بارش ہو رہی ہو، اور کسی سے کہیں بھائی مجلس سے تو آپ بھی چلیں، تو اگر تو میرے جیسا کوئی طالب علم عام آدمی ہے تو وہ چل پڑے گا، چلے میں چلتے ہیں ہم بھی شرکت کریں، لیکن اگر وہ پڑھا لکھا ہے، کوئی دانشور ہے، لکھاری ہے، مصنف ہے، پروفیسر ہے، اہل علم ہے، اہل دانش ہے، تو ایک مرتبہ رک کر پوچھے گا کون پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ میں جاؤں اور مجھے کوئی استفادہ نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے جانے کا۔ تو صعصعہ نے جب یہ بات سنی تو مالک اشتر نخعی کے چہرے کی طرف دیکھا کہ کون علی، پھر جب مالک اشتر نخعی کے چہرے کو بغور دیکھا کہ اتنا معتبر انسان، اتنا پرشکور، پرجلال انسان، پرہیبت انسان، اتنا باوقار انسان، اتنے اعتماد سے کہہ رہا ہے کہ چل کے سنو تو کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی، تو چلو چل کے سنتے ہیں۔ صعصعہ پہنچے لیکن مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، جہاں جگہ ملی بیٹھے، لیکن پھر انسان گاہے ایسے ہوتا ہے کہ وہ مجلس میں، گفتگو میں، خطاب میں ایسا مستغرق ہوتا ہے کہ اگر اسے کہیں سے وسیلہ ناقص اور ٹھیک سے آواز نہ پہنچ رہی ہو تو کوشش کرتا ہے تھوڑا ایسی جگہ پہنچے جہاں ٹھیک سے آواز آئے، تو چونکہ دور تھے تو انہیں دقت پیش آ رہی تھی، دشواری ہو رہی تھی، تو یہ سن بھی رہے ہیں اور ساتھ کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں بیچ میں سے گزر کر، اور کرتے کرتے کوشش کر کے یہ پہلی صف میں جا پہنچے،
مولے متقیان کے بالکل سامنے، اور ہمتن گوش ہو کے سانسا علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ کا یہ خطبہ سننے، جو ان کے لیے پہلا خطاب ہے، اور سنے جا رہے ہیں۔ لیکن زرگر کو پتا ہوتا ہے کہ اس جوہر کی کیا قیمت ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ اکثریت ماذا قال آنفا کی مصداق ہوتی ہے، تو سنتے سنتے آپ فرط جذبات میں اٹھے، ابھی حضرت کا خطاب مکمل نہیں ہوا، اور اٹھ کے کھڑے ہوئے ساسا اور دست ادب جوڑ دی، کہا امیر المومنین آپ مجھے معاف کریں کہ میں نے آپ کے کلام کو قطع کیا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور آپ کے خطبے کو توڑا، لیکن اس سے زیادہ تحمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، میں بیٹھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے اٹھا ہوں، یہ کہنے کے لیے اٹھا ہوں۔ علی میں نے آج پہلی مرتبہ آپ کو دیکھا، پہلی مرتبہ آپ کی گفتگو سنی، لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد اور آپ کی گفتگو کو سننے کے بعد میں سانسا یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ما زینک الخلافہ بل زینتہ، کہ اس خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی، آپ نے اس خلافت کو زینت دی۔ اے امیر المومنین، آج اپنے تعارفات میں آپ بتا رہے تھے کہ اللہ نے آپ کے نور کو بھیجنے کے لیے اپنے گھر کا انتخاب کیا، مجھے معاف کریں، کعبے نے آپ کو زینت عطا نہیں کی، آپ کی کعبے میں ولادت خود خانہ کعبہ کے لیے باعث شرف ہے۔ اے امیر المومنین، اللہ نے آپ کے وجود سے قرآن کو زینت دی، اسلام کو زینت دی، کائنات کو زینت دی۔ سانسا اپنی محبتوں کا اظہار کیے جا رہے ہیں۔ مولے متقیان نے فرمایا سانسا خاموش ہو جائیں، بیٹھیں، مجھے خطبہ مکمل کرنے دیں۔ سانسا بیٹھے، حضرت نے خطبہ آگے بڑھایا، مکمل کیا، نماز پڑھی، اور آج جب مسجد سے چلے تو سانسا کا سر جھکا ہوا، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور حضرت نے پوچھا سانسا بتاؤ کچھ دیر پہلے مسجد میں کیا کہہ رہے تھے؟ سانسا نے ان الفاظ کو دہرایا، اے امیر المومنین، کائنات کی ہر شے کی زینت آپ کے وجود سے ہے، کعبے کی زینت آپ سے، قرآن کی زینت آپ سے، دین کی زینت آپ سے، اسلام کی زینت آپ سے، مسلمانوں کی زینت آپ سے، کائنات کی زینت آپ سے، یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اسباب خود شناسائی، فرمایا جو تم نے کہا ایسا ہے، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے علی ابن ابی طالب کو ایک ایسی بیٹی عطا کی ہے جو خود علی جیسے باپ کے لیے باعث زینت ہے۔ شرمندہ ہوں کہ وقت بہت کم رہ گیا، لیکن یہ تمہید استوار کرنا ناگزیر تھا، اس لیے کہ وارثان عاشورہ کے تعارف میں اور ان کے کارناموں کو بیان کرنے سے پہلے، ان کے جہاد کو بیان کرنے سے پہلے، ان کی روش حکمت عملی کو بیان کرنے سے پہلے، ان کی استقامت کو بیان کرنے سے پہلے، مختلف مشکل ترین مراحل میں جو انہوں نے کیا آنے والے دنوں میں عرض کروں گا، لیکن رخ تعارف ناگزیر تھا۔ ایک سید سجاد جن سے متعلق میں نے پچھلی گفتگو میں اشارے کیے، اور دوسری شریکت الحسین، عصمت صغرا، عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، کربلا کی شیر دل خاتون، بطلۃ الحریہ۔ اور یہ بطلۃ الحریہ یہ خود ایک اہل سنت خاتون کی کتاب ہے۔ ڈاکٹر عائشہ بنت الشاتی ان کا تعلق مصر سے ہے، اور مایا ناز خاتون ہے، بہت بڑی لکھاری ہیں، انہوں نے اہل سنت ہے، لیکن ثانی زہرا کی شخصیت پر کتاب لکھی جس کا نام البطلۃ الحریہ، کربلا کی شیر دل خاتون۔ اور اس کتاب کے شروع میں ڈاکٹر عائشہ بنت الشاتی نے یہ جملے لکھے، کہا کہ عود ہے اور شیشم ہے اور کیکر ہے اور دیار، یہ بہت ساری لکڑیاں ہیں، ان لکڑیوں کو اگر کسی جوان کو آپ کہہ دیں کہ آپ ان میں فرق کریں کہ ان میں سے شیشم کون سی ہے، دیار کون سی ہے، عود کون سی ہے اور کیکر کون سا ہے، تو وہ فرق نہیں کر پائے گا، دیکھنے میں تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے۔ کائنی لکڑیوں میں جو عود کی لکڑی رکھی ہے یہ کوئی فرق نہیں کر پائے گا، لیکن اگر اس لکڑی کو اٹھا کر آپ آگ کی بھٹی میں رکھیں تو ایک ایسی خوشبو اٹھے گی جو میلوں دور تک پھیل جائے گی اور بشر کا مشام معطر ہو جائے گا۔ کبین ہی اسی طرح سے زینب بنت علی اگر مدینے میں رہ جاتی کبھی کسی کو پتہ نہ چل سکتا یہ کتنی باعظمت بی بی، لیکن جیسے یہ بی بی مدینے سے نکل کر کربلا، کوفہ اور شام کے حوادث اور مشکل میں جلی، تب بشر کو اندازہ ہوا کہ زینب بنت علی کیا حقیقت ہے، کن فضائل کی حامل ہے۔ یہ جارج جرداک
یہ غیر مسلم دانشور جنہوں نے صوت العدالت الانسانیہ لکھی ہے، مولا متقیان کے 5.25 سال عہد حکومت تحریر کیے، 5 جلدوں میں یہ کتاب لکھی، اور شورا آفاق کتاب ہے، اپنے موضوع پر منفرد کتاب ہے، اور جو انہوں نے لکھا ہے وہ شاید مسلمان علماء بھی نہیں لکھ پائے، شیعہ علماء بھی وہ جہتیں نہیں بیان کر سکے جو باتیں پہلی مرتبہ انہوں نے کہی جورج جرداق نے۔ پھر ہوائی سفر ان کے لیے مشکل تھا تو یہ بحری جہاز سے سمندری سفر کر کے ایران پہنچے، وہاں پہنچ کر سید علی خامنہئی سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنی کتاب پیش کی، تو انہوں نے اٹھ کر ان کے ساتھ معانقہ کیا اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا کہ ان کا آپ سید ہیں، بزرگوار ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہو کر آپ میرے ہاتھ کا بوسہ، تو کہا میں اس لیے لازم سمجھتا ہوں، میں ان کی نسل سے ہوں، ان کی اولاد سے ہوں، تو میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اول مظلوم عالم، کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کی شخصیت کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، لیکن ابھی آپ کا کام ادھورا ہے، اگر جو موضوع آپ نے شروع کیا ہے اگر چاہتے ہیں کہ اسے مکمل کریں تو یہ آپ کا کام ناقص ہے، ادھورا ہے۔ تو ان کا کون سی جہت ہے جو رہ گئی؟ کہ اگر آپ علی کی زندگی کو لکھنا چاہتے ہیں اور نتیجے تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو علی کی زندگی تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تتمے اور تکملے کے طور پر آپ کی بیٹی زینب بنت علی کی زندگی کو تحریر نہ کیا جائے۔ حیات زینبی حیات علوی کا تتمہ ہے، تکملہ ہے۔ یہ نام ایسا نہیں کہ خود علی بھی رکھے تب بھی بڑی بات ہے، لیکن یہ نام علی نے نہیں رکھا ہے۔ جب بی بی آئیں، دنیا میں آپ کی ولادت ہوئی، سیدہ زہرا نے مولا متقیان سے خواہش کی اپنی بچی کا نام تجویز کیجیے، یہ باپ کا حق ہے، مولا متقیان نے فرمایا کہ اچھی تربیت اور اچھا نام یہ باپ کا حق ہے۔ اور دوسرے رشتہ داروں کو آ کے نانا ابو کھڑے ہو جائیں، باقی رشتہ دار کھڑے ہو جائیں، ماموں چچا تایا، وہ کہیں یہ نام رکھتے نا، یہ حق اللہ نے باپ کو دیا ہے بچے کا نام تجویز کرنا۔ تو سیدہ زہرا کہ اپنی بیٹی کا نام تجویز کریں، تو حضرت نے فرمایا کہ میں کس طرح سے رسول اسلام پر یہ سبقت لے جا سکتا ہوں، یہاں تک کہ انتظار کیا کہ وہ خبر بھیجی، وہ پیغمبر دواں دواں کشاں کشاں پہنچے تو آپ سے خواہش کی کہ بچی کا نام رکھیں، تو کہا کہ میں کس طرح اپنے اللہ پر سبقت لے جا سکتا ہوں۔ یہاں تک کہ کچھ فاصلے کے بعد جبرائیل کا نزول ہوا، آئے اور سلام اور عرض ادب کے بعد یہ پیغام دیا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھا جائے۔ اللہ معذرت کے ساتھ یہ تمہیدی باتیں اس لیے میں ضروری سمجھ رہا تھا بچوں اور جوانوں کے لیے، جو کہ باقی گفتگو میں پھر میں نے اس بی بی کے اس جہاد کو بیان کرنا ہے جو آپ نے کربلا سے لے کر شام تک 19 دنوں میں انجام دیا، اور پھر شام پہنچنے کے بعد اور کیا کیا، کیا کارنامے اور کیا جہتیں اور کیا پہلو ہیں۔ تو میں بس آپ چونکہ بارش بھی تھی میں چاہ رہا تھا یہ تمہید استوار ہو جائے۔ کون ہے زینب؟ یعنی زین و اب، یہ مرکب اضافی، وہ بی بی جو علی جیسے باپ کے لیے زینت ہو۔ زینت کیسے کہتے ہیں؟ جمال، کمال اگر ابتدائی حد میں ہے تو از خود ظاہر نہیں ہوگا، اگر کوئی کوشش کر کے اس کو سمجھے دیکھے تو الگ بات ہے، اور جیسے یہ کمال بڑھتے بڑھتے اپنی انتہائی حد کو چھوتا ہے تو از خود ظاہر ہونے لگتا ہے۔ تو کمال کے ظہور کی کیفیت کو جمال کہا جاتا ہے۔ یعنی زینب بنت علی ابن ابی طالب کے کمالات کی انتہا ہے جو ظاہر ہو رہی ہے، دنیا نے دیکھا آپ کو، اور آپ محسوس کریں گے آنے والے دنوں میں جو جہتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ زینب بنت علی بظاہر پنجتن پاک کی فہرست میں شامل نہیں، لیکن بباطن اسارہ اور خلاصہ اور نچوڑ ہے پنجتن پاک کا۔ یہ بی بی اپنی زندگی میں کبھی محمد بنی، کبھی علی بنی، کبھی فاطمہ بنی، کبھی حسن بنی، کبھی حسین بنی، کبھی اور آگے بڑھی اور عباس بن گئی۔ تو چونکہ آج یکم سفر ہے اسی لیے تو میں نے یہ گفتگو شروع کی، تو میں بس یہی قیامت کی طرف اشارہ کروں، اور پھر کل سے آگے مراحل بڑھائیں گے، بات کریں گے۔ یکم سفر ہے، میں نے کہا تاریخ انسانی میں مصائب کے اعتبار سے عاشورہ سے کتنا بڑھ کے کہ بشر نہیں سمجھ سکتا۔ 1000 عاشورہ یکم سفر کی برابری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ بی بی جو اپنے بابا کے ہمراہ جب اپنے نانا کی زیارت کے لیے جاتی تھی
رات کی تاریکی میں تو جس انداز سے آپ کو لے کے جایا جاتا، خود علی اور امام حسن امام حسین بھائیوں کے درمیان میں، اور مسجد نبوی کے چراغ تک کو گل کر دیا جاتا، جبکہ بی بی حجاب میں. لیکن علی کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی کی نگاہ بی بی کے قامت جاب کے سائے پر بھی پڑ جائے، اور شب کی تاریکی کا انتخاب کرتے ہیں. یہ بی بی آج زندگی میں پہلی مرتبہ کہاں پہنچی ہے. یہ مولانا جامی اہل سنت کے عالم بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ چیزوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے. وہ بیان کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ دختر امیر المومنین زینب بنت علی کجا اور یزید ابن معاویہ کا دربار اور شام کے بازار کوئی ربط نہیں ہے. میرے عزیزو، ایک تو مشکل ترین سفر طے کیا. کیسا سفر ہے؟ کربلا سے لے کر شام تک یہ 19 دن کا سفر ہے، اور اس سفر کو ان بیبیوں نے بے کجاوا اونٹوں کی پشت پر طے کیا. میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ تاریخ اور یہ واقعات منتقل ہو جائیں. یہ بے کجاوا اونٹ کا سفر کیسا ہوتا ہے؟ صحابی رسول ہیں، مرد صحرا ہیں، حضرت ابو ذر غفاری. جب انہیں شہر بدر کیا گیا اور مدینہ سے ربضہ منتقل کیا گیا تو انہیں بے کجاوا اونٹ پر بٹھا کر بھیجا گیا. اور تیسرے دن جب جناب ابو ذر کو ربضہ میں اتارا گیا، مرد صحرا ہیں، سخت جان ہیں، اس کے باوجود ان کی رانوں کا گوشت گل چکا تھا. یہ بے کجاوا اونٹ کا سفر کیسا ہوتا ہے؟ اب خود سوچیے گا کہ 19 دن جن اونٹوں کو یوں دوڑا کر لے کر گئے. یہ بات میں کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کتنا سفر تھا نامحرموں کی نگاہوں کے تازیانے. وہ ظلم کون بیان کرے گا؟ وہ مورخ کیسے لکھے گا؟ مورخ کی نگاہ ظاہر بین ہے. 3 دن برابر تماشائیوں کے ہجوم میں زمین پر بیٹھ کر کیا دیکھا اور کیسے گزرا یہ وقت کوئی بیان نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ امام موسیٰ کاظم سے داروغ زندان نے پوچھا کہ آپ اتنے سال زندان میں رہے، میں نے کبھی آپ کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ آپ اپنی مصیبت پر روئیں. جب بھی میں نے آپ کو روتے دیکھا یہی کہتے ہیں ہائے دادی زینب، ہائے آقا زادی سکینہ. امام نے اس مرحلے پر یہ جملہ کہا تھا، کہا کہ میرے ساتھ بہنیں نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں. تمہیں اندازہ نہیں ہے جب محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں شام شہر پر داخل ہوئیں تو صبح کی آذانیں ہو رہی تھی. 3 دن پہ ہم شام شہر کے دروازے پر بیٹھنا پڑا ہے. 15 مرتبہ 15 آذانیں سنی، 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا. یہ ایک ایک لمحہ کیسے گزر رہا ہے کون بتائے؟ قلب زینب سے پوچھا جائے. اور پھر 3 دن کے بعد آپ کو دوسرے مرحلے میں بازاروں سے گزارا گیا. وہ بازار جن کی تیاری میں 3 دن آپ کو انتظار کروایا گیا، ان بازاروں سے گزارا گیا. اور مجھے معاف کیجئے گا لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ حقیقتیں منتقل ہو جائیں تاکہ پتہ چلے کہ انسانی غیرت کو بچانے کے لیے اور ناموس بشر کو بچانے کے لیے حسین اور زینب بنت علی نے کیا قربانیاں دی ہیں، اہل بیت نے کیا قربانیاں دی ہیں. جب آپ کو بازاروں سے گزارا جا رہا تھا تو آگے آگے کون چل رہا تھا؟ آگے آگے ڈھول اور باجے والے افراد چل رہے تھے، اور ان کے آگے طوائفیں تھیں، وہ ناچ کر گا کر آگے بڑھ رہی تھیں. اور بیبیوں کو طوائفوں کے محلوں سے گزارا گیا، ان گلیوں سے گزارا گیا. اور کیسے استقبال کیا گیا 19 دن کی تھکی ہوئی بیبیوں کا، جنہیں 3 دن پہلے مسلسل انتظار کروایا گیا؟ کس طرح سے آپ کا استقبال کیا گیا؟ میں نے پڑھا کہ گھروں کی چھتوں سے پتھروں کی بارش کر دی گئی، اور اتنے پتھر مارے گئے کہ صحابی رسول 9 صحابہ کرام ہیں جن کا تعلق شام سے، اور ان میں ایک جناب سہل ابن سعد الساعدی ہیں، ان کا تعلق بھی شام سے ہے. اور یہ کسی کام کی غرض سے باہر گئے ہوئے تھے، اور جب پلٹ کے آئے تو بیبیوں کا یہ سفر تمام ہو چکا تھا. تو ایک مرتبہ جیسے وہ ان گلیوں سے گزرے اور آپ کی نگاہ پڑی دیواروں پر، دیکھا دونوں طرف دیواریں رنگین ہیں، سرخ ہیں. تعجب سے پوچھا، کہا اہل شام کیا اب تم جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ گلیوں میں ذبح کرتے ہو جانوروں کو جو دونوں طرف خون لگا ہوا ہے؟
جواب دیا کہ نہ صحابی رسول، یہاں کسی جانور کو ذبح نہیں کیا گیا، یہاں سے محمد اور علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا۔ اتنے پتھر مارے گئے۔ اور میں نے پڑھا کہ بعض خواتین اپنے گھروں سے گرم کھولتا ہوا پانی چھتوں پر لے کے گئی تھی، جہاں سے یہ بیویاں اور بچے گزر رہے تھے، یہ کھولتا ہوا پانی ان کے چھتوں پر گرایا جا رہا تھا، ان کے سروں پر گرایا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اتنے پتھر مارے گئے۔ میں نے پڑھا کہ بیویوں کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ اس کے باوجود ثانیہ زہرا اپنے کاروان کی قیادت کرتی ہوئی بڑھتی چلی گئی۔ کچھ ایسے مراحل آئے کہ بیوی کو یہ سفر کوہنیوں کے ساتھ طے کرنا پڑا، لیکن برابر چلتی رہی، رکی نہیں، اس لیے کہ اپنے بھائی کے مقصد کو بچانا ہے، انبیاء کی محنتوں کو بچانا ہے، اپنے نانا کی محنتوں کو بچانا ہے۔ اور بڑی مشکلوں سے، آپ میں سے جو شام گئے آپ نے دیکھا ہوگا، مسجد جامع اموی کو بھی دیکھا ہوگا، دربار یزید کو بھی دیکھا ہوگا، بی بی سارے سفر میں رکی نہیں، چلتی رہی، یہاں تک کہ جیسے ہی یزید کے دربار کے باہر پہنچی بی بی، ایک مرتبہ بی بی رکی ہیں، زمین پر بیٹھی ہیں۔ بس آج کی حد تک میں یہی جملہ عرض کر رہا ہوں اور اسی بھی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ بی بی زمین پر بیٹھ گئی، اور جب بیٹھی تو سید سجاد گھبرا کر آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں پریشان ہیں، گھبرا گئی ہیں؟ کہا نہیں بیٹا، گھبرائی نہیں، پریشان نہیں۔ کہا پھر کیوں بیٹھی ہیں، کیوں زمین پر بیٹھی ہیں؟ کہا سنو سید سجاد، آج سے 20 سال پہلے 40 ہجری میں جب میرے بابا کو شہید کیا گیا تو 20 رمضان کی شب میں بستر شہادت پر بابا نے باری باری بچوں کو بلایا تھا، سب کو وصیتیں کی تھی، اور سب سے آخر میں مجھے بلایا اور میرے کان میں کچھ وصیت کی تھی، جس کے بعد میرے بابا کی شہادت ہوئی۔ پھر 20 سال مسلسل بنو ہاشم کی خواتین مجھ سے پوچھتی رہتی تھی، اے زینب بتائیں بابا نے وقت آخر آپ کو کیا وصیت کی تھی؟ لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، لیکن اے سجاد آج زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگی کہ میرے بابا نے مجھ سے یہ کہا تھا، بیٹی زینب تجھے ایک دن اپنی زندگی میں ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جا۔ اسی لیے میں نے یہ عرض کیا تھا، 1000 عاشورہ ایک طرف لیکن یکم سفر کا دن ایک طرف۔ علی جانتے تھے کہ میری بیوی میری بیٹی ہر مرحلہ عبور کر لے گی، لیکن اگر یہ یزید کے دربار میں پہنچی اس حال میں مبادا میری بیٹی کا جگر پھٹ نہ جائے۔ وہ علی جو کائنات کے مشکل کشا ہیں، جانتے تھے کہ اس مرحلے میں میری بیٹی کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ خود علی نے دیکھا تھا اپنی زندگی میں، جب سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی تھی، آپ کو غسل و کفن دینے کے بعد مولا متقیہ نے باری باری بچوں کو بلایا تھا۔ سب سے پہلے امام حسن کو بلایا تھا اور فرمایا تھا بیٹا ماں سے آخری مرتبہ وداع کریں، پھر امام حسین کو بلایا تھا، اور پھر جناب فضہ سے کہا تھا کہ جا کر زینب سے کہیں کہ آ کر آخری مرتبہ ماں سے مل لیں، اس لیے کہ ہم سیدہ زہرا کو دفنانے کے لیے لے کر جا رہے۔ تو جب فضہ نے یہ پیغام دیا تو جناب زینب نے یہ جواب دیا تھا کہ اے اماں فضہ آپ میرے بابا سے کہیے کہ جب میں ماں کی میت پر جاؤں گی تو مبادا اس لمحے میں جو مجھے اپنا ہوش نہ رہے اور اس دوران میں گریہ کرتے ہوئے میرے سر سے ردا سرک جائے تو مجھے اس کیفیت میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ جو بی بی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے جائیں۔ علی جانتے تھے کہ میری بیٹی زینب سے یہ برداشت نہیں ہو پائے گا، سارے مراحل طے کر لیں گے، اسی لیے یہ 20 رمضان کی شب میں یہ وصیت کی تھی کہ بیٹی زینب، اور سید سجاد کو بتا رہی ہیں بی بی کہ میرے بابا علی نے مجھ سے کہا تھا اے میری بیٹی زینب تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا، اور بیٹی زینب اگر کبھی ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اے سجاد میں تھکی نہیں، میں گھبرائی نہیں، میں پریشان نہیں ہوئی، میں اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہاں تک کہ کچھ لمحے گزرے تھے اور ثانیہ زہرا یہ کہتے ہوئے اٹھی السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ اب جو ثانیہ زہرا اٹھی اس جلال کے ساتھ یزید کے دربار کی طرف بڑھی، اور جب پہنچی ایک مرحلے پر پہنچ کر آپ کو روکا گیا
اور اب یزید شراب کے نشے میں مست ہے، اور شراب پیتے پیتے اس نے حسین ابن نمیر سے پوچھا، اے حسین ابن نمیر مجھے ان خواتین کا تعارف کرواؤ، یہ مرد کون ہے، یہ خواتین کون ہیں؟ ایک خاتون کا تعارف کروایا جا رہا ہے، ایک ایک بی بی کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ بی بی حسین کی بہن ہے، زینب کبریٰ ہیں، یہ حسین کی دوسری بہن ہے، یہ حسین کی زوجہ ہیں، یہ جناب امام حسن مجتبیٰ کی، یہ میرے لفظ ہے، یہ ان کی بیوہ ہیں۔ ایک ایک بی بی کا، ایک ایک بچی کا، ایک ایک بچے کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ اور ایسے مراحل میں جو گفتگو ہوئی، مجھے معاف کیجئے گا، یہاں تک کہ یزید فخر و مباحات کر رہے، ایسے میں اس کا مشیر پوچھتا ہے، اے یزید، بس یہ ایک جملہ ایسی بھی گفتگو ختم کر رہا ہوں آج کی حد تک، اے یزید، جب کسی جنگ میں مردوں کو قتل کر دیا جاتا ہے تو پھر خواتین کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جاتا ہے؟ کہا ظاہر ہے انہیں کنیزی میں لے لیا جاتا ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، لیکن یہ کربلا کی وہ دردناک صفات اور پہلو ہیں جنہیں منتقل ہونا چاہیے۔ عام طور پہ اتنے سخت جملے نہیں کہتا، لیکن اب یہ حقائق منتقل ہونے چاہیے۔ یہاں تک کہ اس مشیر نے کہا کہ مردوں کو قتل کیا جائے تو پھر خواتین کے ساتھ کیا رویہ اپنایا جاتا ہے؟ یزید نے کہا ظاہر ہے ان کو کنیزے میں لیا جاتا ہے۔ کہا وہ چھوٹی بچی جو باقی خواتین کے ساتھ کھڑی رسی میں، جس نے رسی باندھی ہوئی ہے، جس کو رسی میں باقی خواتین کے ساتھ باندھا گیا ہے، میں چاہتا ہوں اس بچی کو اپنی کنیزی میں لے لوں تاکہ وہ میرے گھر میں میرے بچوں کا خیال رکھے۔ یہ سننا تھا۔ جناب سکینہ اپنی پھوپھی زینب کے ساتھ لپٹ گئی، کہا پھوپھی اماں کیا آپ مجھے کنیزی میں دیا جائے گا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین۔ پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، پروردگار ان بہتے ہوئے اشکوں پر اپنی رحمت نازل فرما، پروردگار اپنی بارگاہ میں اشکوں کا خراج قبول فرما۔ پروردگار تجھے ان بہتے ہوئے اشکوں کا واسطہ ہمیں گناہوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔